بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق ٹی وی کے نورانی قاعدہ سبق نمبر 17 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ہے تنوین۔ پہلے ہم نے پڑھا حرکات اور آج کا سبق ہے ہمارا تنوین، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کا سبق ہے۔ سب سے پہلے سبق کا مقصد کہ سبق کا مقصد کیا ہے؟ سبق کا مقصد ہے تنوین کی پہچان، اور نمبر 2 منون بولتے ہیں یعنی تنوین والا حرف پڑھنے کا طریقہ، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش والا حرف کیسے پڑھا جاتا ہے اور اس کو دو زبر دو زیر دو پیش کے ساتھ کیسے ملایا جاتا ہے، یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ تو سب سے پہلے جیسے کہ ہم نے پہلے حرکات پڑھے کہ زبر زیر اور پیش، اور بچوں کو ہم نے سمجھایا ایک لائن کی مدد سے کہ ہم نے اس طرح لائن کھینچی 1 2 3 اس طرح، اور پھر ہم نے اس پر اس طرح ایک ترچی لائن لگائی۔ تو ہم نے پوچھا بچوں سے کہ بھئی یہ کیا ہے، اور ہم نے پہلے سے ان کو بتا دیا تھا کہ اس کو زبر بولتے ہیں، اس ترچی لائن کو زبر بولتے ہیں۔ تو آج کی طرح ہم اس طرح ایک لائن بنا کر اس کے اوپر ایک ترچی لائن بنا دیں گے۔ تو بچوں سے جب پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، وہ سیدھا جواب دیں گے کہ یہ زبر ہے، کیونکہ زبر انہوں نے پڑھ لیا اور وہ ان کو پہچان ہو گئی۔ اب اسی زبر پر تو پھر بچوں سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ کتنے زبر ہیں، تو وہ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ ایک زبر ہے۔ اب جب انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ زبر ہے اور یہ ایک ہے، اسی کے اوپر ہم ایک دوسری لائن لگا دیں گے۔ تو ہم پوچھیں گے کہ اب یہ کتنے ہیں، تو وہ بولیں گے کہ 2 زبر۔ تو اس طرح ہم نے ان کو سمجھایا کہ 2 زبر، یہاں پہ کیا ہوا 2 زبر، اور ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے زبر اوپر ہوتا ہے اس طرح 2 زبر بھی حرف کے اوپر ہی آتے ہیں۔ اسی طرح پھر جب ہم نے ان کو کئی اینگل سے کئی طریقے سے سمجھایا کہ بھئی یہ کیا ہے 2 زبر، اس کو کیا بولتے ہیں 2 زبر، اس کو بولتے ہیں تنوین، اس کا نام ہے تنوین۔ تو اسی طرح ہم نے دوسرے لائن کے ذریعے سے پھر ہم نے ایک نیچے ترچی لائن لگا کے بچوں سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کہیں گے زیر۔ تو ہم پوچھیں گے کتنے ہیں، وہ بولیں گے 1۔ تو اس کے ساتھ میں ایک دوسرا لگا کے ان سے پھر پوچھیں گے کہ بھئی یہ کتنے ہیں، تو وہ بولیں گے 2 زیر۔ اسی طرح ہم نے ان کو سمجھایا کہ یہ زبر کی تنوین ہے اور یہ زیر کی تنوین ہے، اور اسی طرح پھر ہم نے ایک پیش لگایا۔ تو جب بچوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، وہ پیش۔ اسی طرح ہم نے ایک ساتھ میں ایک الٹا پیش اس طرح لگایا، تو ہم اس کو بولیں گے یہ کتنے ہوئے، وہ بولیں گے 2۔ تو جب انہوں نے یہ بھی پہچان لیا تو ہم بولیں گے اس کو کہ یہ پیش کی تنوین، یہ زبر کی تنوین اور یہ زیر کی تنوین اور یہ پیش کی تنوین۔ اسی طرح سوال جواب کے ذریعے سے بچوں سے مختلف طریقوں سے ان کو پوچھیں کہ بھئی یہ کتنے زبر ہیں، 2 زبر ہیں۔ زبر کہاں، 2 زبر کہاں پہ ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں، اور یہ کس چیز کی تنوین ہے، زبر کی تنوین ہے۔ مختلف طریقوں سے ان سے سوال جواب کر کے ان کے ذہن نشین کرا دیں کہ یہ زبر کی تنوین، یہ زیر کی تنوین اور یہ پیش کی تنوین۔ یہ تو ہوا تنوین کی پہچان۔ اچھا، تو جب ہم نے بچوں کو یہ یاد کرایا کہ زبر، خلاصہ کلام یہ ہے تنوین کی پہچان کا کہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے 2 زبر کی پہچان، ہر ایک شکل کی پہچان ہو جائے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور دوسرے نمبر پر ہر ایک کی جگہ بھی یاد ہو جائے کہ 2 زبر اوپر ہوتے ہیں، 2 زیر نیچے ہوتے ہیں، 2 پیش اوپر ہوتے ہیں، اور اسی طرح تیسرے پہ ہر ایک کا نام بھی یاد آ جائے کہ یہ زبر کی تنوین ہے، یہ زیر کی تنوین ہے، یہ پیش کی تنوین ہے۔ یہ تو پہچان کا طریقہ ہو گیا۔ اور پڑھنے کا طریقہ جو ہمارا ہے وہ کیا ہے، منون۔ ہم ان کو یہ یاد کرائے کہ منون اس کو بولتے ہیں، یعنی تنوین والا حرف، جس حرف پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو اس کو منون بولتے ہیں، یعنی تنوین والا حرف۔ تو بچوں کو یہ سمجھایا کہ تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے، اور ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ جب ہم تنوین کسی حرف پر پڑھیں گے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش پڑھیں گے، تو اس کی آواز ناک میں آئے گی، اور ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اور غنہ 1 الف کی مقدار میں ہم کھینچیں گے، یعنی زیادہ بھی نہیں کھینچیں گے۔ تو بورڈ پر ہم لکھیں گے مثال کے طور پر میم 2 زبر من، ہم نے لکھا میم 2 زبر من۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ ہم اس کو بتائیں گے، اور اس کا روا پڑھنا
یہ روا پڑھنے کا طریقہ من من. اب یہ جو ناک میں آواز آ رہی ہے اس کو بولتے ہیں غنہ. اسی طرح پھر ہم آواز حروف سے، جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ حرکات کے سبق میں کہ ہم آواز جو ایک جگہ سے ایک ساتھ میں نکلتے ہیں، حمزہ ہے، عین ہے، ہا ہے، ہا ہے، اس کے ذریعے سے ان کو پہلے زبر کا سبق سمجھا دے. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو، ہا عین دو زبر عن، ہا دو زبر حن، ہا دو زبر ہ، تاکہ ہم آواز حروف کے ذریعے سے ایک تو ان کے حروف سے ہی ادا ہوں اور پھر ان کو زبر بھی صحیح طرح یاد ہو جائے. اسی طرح ہم آواز حروف کے ذریعے سے ان کو سمجھائیں. اور پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کسی قاعدے میں زبر کا سبق ایک مرتبہ لکھا گیا ہے، پھر زیر کا، پھر پیش کا، اسی طرح اگر کسی قاعدے میں پہلے 2 زبر کا سبق لکھا گیا ہے اور پھر 2 زیر کا، تو پہلے زبر کا، یہ طریقہ صحیح ہے، لیکن سمجھانا اس طریقے سے ہے جیسے ہم یہاں پہ سکھا رہے ہیں. دوسری بات، اور اگر وہاں پہ مختلف ایک ساتھ میں لکھا ہوا ہے، یعنی حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، تو بھی جو ہے پہلے زبر کا سمجھائے تاکہ 2 زبر ان کو ذہن نشین ہو جائے، پھر 2 زیر، پھر 2 پیش. اس طریقے سے انشاءاللہ سمجھائیں گے تو بچوں کو جلدی آسانی سے سمجھ آئے گا. اچھا، اور تنوین کا سبق پڑھاتے وقت طلباء کو یہ بھی بتائیں کہ زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں الف اور کہیں یا لکھا ہوا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اب یہاں پہ میم ہے، تو میم 2 زبر من جب ہم لکھیں گے تو ساتھ میں ایک الف آئے گا، ایک الف آئے گا. اور اگر دال اور زال ہوگا، دال، دال 2 زبر دن، تو اس کے ساتھ میں یا آتا ہے، یا زال 2 زبر زن، اس کے ساتھ میں بھی یا آتا ہے. تو یہ الف اور یا یہ نہیں پڑھی جاتی، یہ لکھی جاتی ہے اور پڑھی نہیں جاتی. تو ہجے کرتے وقت زبر کی تنوین میں الف اور یا کا نام نہیں لیں گے. یہ نہیں بولیں گے میم الف 2 زبر من، اس طرح نہیں بولیں گے، الف کا نام نہیں لیں گے. بس یہ صرف لکھنے کے ساتھ میں آئے گا، بولنے میں نہیں آئے گا. بولنے میں کیسے نہیں آئے گا؟ بولنے میں صرف ہم اس طرح ہی بولیں گے، میم 2 زبر من، با 2 زبر بن، ہا 2 زبر ہن. کوئی بھی ایسا حرف ہوگا جو 2 زبر کے ساتھ اس کا ساتھ الف آتا ہے تو الف کا نام نہیں لکھا جائے گا، نہیں لیا جائے گا، بلکہ صرف لکھا جائے گا، لکھنے میں آئے گا. اسی طرح ہم جب دال پر 2 زبر پڑھیں گے اور زال پر 2 زبر پڑھیں گے تو بھی ہم یا کا نام نہیں لیں گے. یہ نہیں بولیں گے دال یا 2 زبر دن، بلکہ ہم سیدھا سیدھا بولیں گے دال 2 زبر دن. اور اسی طرح مشق کراتے وقت سانس اور وقفہ یہ ساتھ میں رکھیں. مثال کے طور پر پڑھائیں ایک سانس میں، میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من. رواں بھی پڑھائیں اور ہجے کر کے بھی پڑھائیں ایک سانس میں، لیکن وقفہ ضرور ہو. تینوں حرکات میں، تینوں تنوین میں وقفہ ضرور ہو. جیسے میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من. اچھا، جو آخری بات ہے کہ حرکات یعنی زبر اور زیر اور پیش وہ تو کسی جگہ بھی آ سکتے ہیں، وہ تو کبھی حرف کے اوپر شروع میں بھی آ سکتے ہیں، درمیان میں بھی آ سکتے ہیں اور آخر میں بھی آ سکتے ہیں. یعنی کسی حرف پر زبر، زیر، پیش، چاہے وہ شروع حرف میں آ جائے، درمیان میں آ جائے اور آخری میں آ جائے، لیکن تنوین وہ حرف کے آخری لفظ پر ہی آئے گا، لفظ کے آخری حرف پر ہی آئے گا. مثال کے طور پر جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، دال 2 زبر دن، ابدن، ابدن. تو ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا تنوین چاہے وہ آخر میں ہو، شاہدین مثال کے طور پر، شاہدین، اب یہ زیر کے ساتھ، تو تنوین آخر میں ہی آئے گا. غفور مثال کے طور پر، یہ پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے، غفور. تو تنوین کا جو جگہ ہے وہ حرف کے جو ہے آخر میں ہے، لفظ کے آخری حرف پر آتا ہے، درمیان میں اور شروع میں نہیں آتا. امید ہے کہ آج کا سبق کل کے سبق کی طرح آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور اگر سبق پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرا فی الدارین.